بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں کو، تمام میرے دوستوں کو، تمام میرے شکین بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست منیب الرحمان۔ آج سے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ اب یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں جس موضوع پر اپنے بھائیوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، گرمی آج کل بہت زیادہ ہے، تو کافی لوگ پریشان ہیں کہ گرمی ہے۔ گرمیوں میں ہم نے اپنے کبوتروں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ گرمیوں میں سب سے پہلے تو میرے بھائیوں نے اپنے کبوتروں کو جو دانہ ہے نا، دانہ جو ہم اپنے کبوتروں کو ڈالتے ہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دانہ لے لینا ہے۔ دانہ لے کے آپ نے اس کو دانے کو پانی میں بھگو دینا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا، اپنے کبوتروں کو آپ نے جو دانہ ڈالنا ہے وہ دانہ ہمیشہ دھو کے ڈالنا ہے۔ کبوتروں کو ویسے ہی لا کر دھوئے بغیر اپنے کبوتروں کو دانہ نہیں ڈالنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ گندم، باجرہ یا اور یہ چنے، مکئی وغیرہ یہ جو دانے آتے ہیں نا، جب یہ دانے لے کے آئے جاتے ہیں، ان کو سٹور کرنے کے لیے کچھ لوگ فرنیل کی گولیاں ڈالتے ہیں، کچھ لوگ سپرے وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دانے میں ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے زہر ہوتا ہے، اس کو کیڑوں سے بچانے کے لیے زہر ہوتا ہے۔ اب زہر دانے کو لگا ہوتا ہے، وہ ہم اپنے کبوتروں کو تو نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے سب سے پہلے تو وہ دانہ دھو کے استعمال کرنا ہے۔ وہ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ جب آپ نے اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالنے لگنا ہے نا، آپ نے وہ دانہ لینا ہے، ایک برتن میں ڈالنا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ پہلے دانہ اچھی طرح اس میں بھیگ جائے، اتنا پانی ڈال دینا ہے۔ آپ نے اس دانے کو اچھی طرح ہلا لینا ہے تاکہ جو گند وغیرہ ہے وہ اتر جائے ہلا کے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے۔ وہ گندا پانی ہوگا وہ آپ نے نکال دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ جب آپ نے دانہ ڈالا ہے نا، شاید زیادہ تر شوقین لوگ ہیں نا، وہ شام کے ٹائم ہی دانہ ڈالتے ہیں۔ جب آپ نے دانے میں پانی ڈالنا ہے نا، آپ نے وہ نوٹ کرنا ہے کہ پانی گرم ہو جائے، وہ گرم ہو گیا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ نا، جو عام روٹین میں مطلب کہ زیادہ بڑے شوقین نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے شوقین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے دانہ اوپر چھت پہ رکھا ہوتا ہے۔ جب چھت پہ رکھا ہوتا ہے نا، سارا دن دھوپ پڑتی ہے تو وہ دانہ گرم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ اتنا گرم ہو جاتا ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، آپ کو اچھی خاصی تپش محسوس ہوتی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے پانی ڈالنا ہے، پہلے پانی میں سے دھونا ہے، دھو کے آپ نے وہ پانی نکال کے دانے میں پھر دوبارہ پانی ڈالنا ہے۔ پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے، آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ وہ ذرا پانی نا تھوڑا سا نارمل ہو گیا ہوگا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ آپ نے اس کو پھر ملنا ہے، پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ گندا ہوگا، آپ نے پھر وہ پانی پھینک دینا ہے۔ پانی پھینک کے آپ نے پھر تیسری بار اپنے دانے میں پانی ڈالنا ہے۔ دانے میں اپنے پانی ڈال کے پھر اس کو ملنا ہے تاکہ تھوڑی بہت جو رہ بھی گئی ہے نا، جو گندگی وغیرہ، وہ بھی دھل جائے۔ آپ نے پھر وہ پانی ڈالنا ہے۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب آپ کو پانی گرم نہ محسوس ہو، ڈالنے کے بعد آپ نے جب اس میں ہاتھ پھیرا تو پانی گرم نہیں ہوا۔ اس وقت جب آپ نے یہ محسوس کیا، پھر آپ نے وہ دانہ آپ نے کوشش کرنی ہے، یا تو اگر آپ خشک دانہ تو نہ ڈالیں، آپ گیلا دانہ ہی ڈال دیں، کیونکہ میں خود میں گیلا دانہ اپنے کبوتروں کو ڈالتا ہوں۔ آپ نے وہ گیلا دانہ اپنے کبوتروں کو ڈال دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کبوتروں کو نا ہم گرمیوں میں پانی بنا کے دیتے ہیں ٹھنڈا۔ وہ پانی مختلف چیزوں سے آسانی سے مل جاتی ہیں، چیزیں کوئی اتنی زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، پنسار سے آسانی سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک کچا برتن لینا ہے، مٹی کا۔ یہ مٹی کا کچا برتن لے لیا، یہ میں نے رکھ لیا یہاں پہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے چیز لینی ہے، یہ چیز ہے، یہ دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں زرشک۔ زرشک اس کو کہتے ہیں، زرشک شیریں بھی کہتے ہیں، اکیلا زرشک بھی کہتے ہیں تو چل جائے گا۔ آپ نے اس کے تقریباً یہ اتنے سے دانے لینے ہیں، یہ بھی زیادہ ہیں، آپ اس کو بھی کم کر لیں، اتنے سے دانے لے لینے ہیں آپ نے۔ یہ دانے آپ نے ڈال دینے ہیں برتن میں۔ دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے، یہ دیکھیں، آسانی سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ انار دانہ۔ انار دانہ، یہ دیکھیں، آپ نے اتنا سا انار دانہ لینا ہے، یہ دیکھیں، یہ اتنا سا انار دانہ آپ نے لینا ہے، یہ بھی آپ نے ڈال دینا ہے برتن۔
اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ لینا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ یہ ہمیں بازار سے یہ چیز نہیں ملتی۔ یہ دیکھیں یہ چیز کیا چیز ہے، سفید زیرہ۔ سفید زیرہ آپ نے لینا ہے اتنا سا ہی، یہ لیں، یہ بھی میں نے کم کر لیا، اتنا سا آپ نے سفید زیرہ لینا ہے، یہ ڈال دیا برتن میں۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ دو سے تین دانے آپ نے یہ لے لینے ہیں سبز الائچی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو میں وہ چیز بتاؤں جو وہ آسانی سے کر سکیں، اس میں مشکل کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی سامان ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو مشکل سے ملے گی۔ یہ درشک ہے نا، یہ پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی، یہ 20-30 روپے کی آپ لے لیں، امید ہے کہ سیزن آپ کا اسی سے نکل جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو دو دفعہ لینی پڑ جائے گی۔ یہ آپ نے سبز الائچی لینی ہے، سبز الائچی لے کے آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کو کھول لینا ہے، کھول کے آپ نے یہ برتن میں ڈال دینی ہے، یہ دیکھیں یہ کھول کے برتن میں ڈال دینی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے، یہ آسانی سے گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، آلو بخارا، خشک آلو بخارا، جو سے مطلب کہ جن گھروں میں بریانی وغیرہ بنتی ہے نا ان کے مسالوں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، آلو بخارا، خشک آلو بخارا۔ یہ کسی بھی بڑے کریانہ سٹور سے مل جائے گی، چھوٹے کریانہ سٹور سے بھی مل سکتی ہے۔ یہ آپ نے آلو بخارے کی ایک پیس آپ نے لینا ہے اس کا، یہ ایک پیس لیا آپ نے، یہ بھی برتن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، یہ ہے املی۔ یہ املی آپ نے لینی ہے اتنی سی، یہ آپ نے املی لے کے یہ بھی آپ نے ڈال لینی ہے برتن میں، یہ برتن میں ہم نے املی ڈال لی۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں میں، یہ آپ نے ساری چیزیں لے کے، میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں، پھر سے میں اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے درشک لینی ہے، اتنی سی آپ نے درشک لے لینی ہے، درشک لے کے یہ اناردانہ یہ بھی تھوڑا سا لے لینا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سفید زیرہ یہ بھی آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے۔ الائچی کے 2-3 دانے لے لینے ہیں۔ آلو بخارا لے لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے املی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے رات کے وقت یہ کچے برتن میں آپ نے ڈال کے ان کو بھگو دینا ہے، اس میں پانی ڈال دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے کے اپنے کچے برتن میں ڈال لینی ہے، کچے برتن میں ڈال کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی، آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی، اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور اس کو رات کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے۔ اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی آپ نے کہ کتنا پانی ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا، میرے حساب سے نا اس ڈبے میں تقریباً 800 ml پانی ڈالتا ہے، اور یہ میں نے 800 ml پانی اس میں ڈال دیا ہے، اس برتن میں میں نے 800 ml پانی ڈال دیا ہے۔ 800 ml پانی ڈال کے آپ نے اس کو رات کو بھگو لینا ہے، رات کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب صبح آپ نے اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے آپ نے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں پھول گئی ہونی ہیں، سوائے اس زیرے کے، یہ زیرہ نہیں پھولے گا لیکن اس کا اثر ہوگا پانی میں، الائچی کا بھی اثر ہوگا پانی میں، اس کے جو دانے ہوں گے نا الائچی کے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، اس میں لیس جی ہے، لیس جیسی آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ ساری چیزیں تقریباً یہ درشک بھی پھول جائے گی، انار دانہ بھی پھول کے تقریباً انار کا جو فریش دانہ ہوتا ہے تقریباً اس کی طرح پھول جائے گا، یہ آلو بخارا بھی نرم ہو جائے گا، املی بھی نرم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ ساری چیزیں
ہاتھ سے آپ نے ان کو نچوڑ لینا ہے، ان کے بیج نکال لینے ہیں۔ یہ درش کا آپ نے اس کو ہاتھ سے مسل لینا ہے۔ انار دانے کو آپ نے ہاتھ سے مسل لینا ہے۔ اس کے بعد آلو بخارے کو آپ نے ہاتھ سے مسل کے اس کی گٹھلی نکال لینی ہے۔ انار دانے کی بھی آپ نے گٹھلی نکال لینی ہے، بیج نکال لینے ہیں۔ اور املی کی بھی آپ نے گٹھلیاں نکال لینی ہیں۔ گٹھلیاں نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے، جو پانی تیار ہوگا اس میں آپ نے تقریباً آپ جتنا پانی استعمال کرتے ہیں تقریباً 1 کپ، اس میں سے اس پانی میں سے آپ نے یہ جو میں نے 800 گرام پانی میں نے تیار کیا ہے، 800 گرام پانی جو میں نے تیار کرنا ہے، اس 800 گرام پانی میں سے آپ نے تقریباً 1 کپ آپ نے پانی لینا ہے۔ 1 کپ پانی اگر 1.5 بھی ہو جائے 2 بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اس پانی کو لے کر آپ جتنا پانی ڈالتے ہیں تقریباً 1 لیٹر 2 لیٹر یا 2.5 لیٹر، میں تقریباً 2.5 لیٹر پانی استعمال کرتا ہوں۔ 2.5 لیٹر پانی میں یہ 2 کپ میں چھوٹے استعمال کرتا ہوں۔ 2 کپ پانی کے میں یہ جو تیار ہوتا ہے محلول، یہ جو مکسچر تیار ہوتا ہے، میں یہ مکسچر 2.5 لیٹر پانی میں ڈال کے اپنے کبوتروں کو صبح کے ٹائم دیتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ صبح کے ٹائم دینا ہے۔ کوشش کرنا ہے اگر کبوتر یہ چیز نہار پیٹ پئیں، جس کو کہتے ہیں نا نرنے پیٹ، خالی پیٹ، صبح فرسٹ جو پہلی چیز ہے نا وہ کبوتر یہ پئیں، تو انشاءاللہ یہ گرمیوں میں آپ کے کبوتر فٹ رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ گرمیوں میں آپ کے کبوتر فٹ رہیں گے۔ اور میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں، یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ہم نے یہ پانی جو تیار کیا ہے، یہ پانی جو ہم نے تیار کیا ہے، یہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، بہت زیادہ یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اور یہ پانی آپ نے زیادہ یوز نہیں کروانا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ پانی آپ نے زیادہ یوز نہیں کروانا۔ اگر آپ زیادہ یوز کروائیں گے تو یہ آپ کے کبوتروں کو اندر سے جما دے گا، آپ کا کبوتر اندر سے جام ہو جائے گا، زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹمپریچر رکھا ہوا ہے، ایک ٹمپریچر نارمل ٹمپریچر اگر انسان کے اندر رہے نا، گرمیوں میں انسان ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا اندر کا ٹمپریچر نارمل رکھنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان وہ چیز ٹھنڈی چیز زیادہ استعمال کرے گا وہ اس کو نقصان دے گی۔ اگر انسان ٹھنڈی چیز زیادہ استعمال کرے گا اس کو نقصان دے گی۔ اسی طرح آپ کبوتروں کے اندر بھی ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کو نارمل ٹمپریچر اگر زیادہ ہو اس کو نارمل کرنے کے لیے ہم نے یہ پانی استعمال کرنا ہے، اور یہ چیز ہم نے زیادہ یوز نہیں کروانی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 10 سے 15 دن بعد آپ نے یہ کورس کرنا ہے۔ یہ جو پانی آپ نے 10 سے 15 دن بعد اپنے کبوتروں کو دینا ہے، زیادہ نہیں یوز کروانا۔ اگر زیادہ یوز کروائیں گے آپ کے کبوتروں کو نقصان ہوگا، آپ کے کبوتر جیم ہو جائیں گے۔ یہ پانی آپ نے 10 سے 15 دن بعد اپنے کبوتروں کو استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے کبوتر فٹ رہیں گے۔ گرمیوں میں اکثر یہ آج کا ٹمپریچر 44 آ رہا ہے، ہمارا فیصل آباد کا 44 ٹمپریچر آ رہا ہے، ہماری یہاں پہ بس ہوئی پڑی ہے، اور کبوتر جو ہم سارا دن چھت پہ رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ گرمیوں میں اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں یار کبوتروں کے پوٹے بند ہو رہے ہیں، ان کو تاؤ لگ رہا ہے۔ یہ پانی ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ زیادہ یوز نہیں کروانا، 10 سے 15 دن بعد آپ نے کبوتروں کو یہ یوز کروانا ہے، انشاءاللہ آپ کے کبوتر ٹھیک رہیں گے۔ باقی میرے تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ہمارے دوستوں بھائیوں کے پاس وقت پر پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ اچھا شوق ہوگا۔ آج سے ہم نے اپنے باقاعدہ سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہماری اپنے دوستوں سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ باقی میرے تمام بھائیوں کو السلام علیکم، خدا حافظ۔